بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بتوں کو توڑ دیا تو اس بات کی خبر نمرود تک پہنچی جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت انہیں آگ سے باہر نکال لیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئے تو باپ آزر نے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کئی سال گزر گئے لیکن اولاد کی خوشی حاصل نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے نیک اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج 86 سال بعد بھی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں 86 سالوں بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک بیٹا 86 سال عمر گزرنے کے بعد ایک بوڑھے باپ کو دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے دور کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے جبرائیل، اپنی بیوی اور بچے کو کہاں لے کر جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنی بیوی اور بچے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 86 سالوں تک دعائیں مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ تو اللہ کے حکم کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کل صبح میں انسان کی شکل میں ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چل رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانیت ہی ویرانیت تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چل رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی
جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ پر چھوڑ دو اور پھر یہاں سے فلسطین واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، اپنے بیوی بچے کو اسی ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچے کو دیکھنے لگے اور اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھونپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچے کو اس چھوٹی سی جھونپڑی میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی ہاجرہ بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ کھانا ہے، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں پر مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دے اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائے۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھو کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسی ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بیوی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، کہ آپ ایسے ہی اپنے بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ روتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں پوچھتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی حالت دیکھ کر دل بھی رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بیوی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار سوال کر رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائے تو صحیح کہ ہم سب کیا کریں گے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا، میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس ویران جنگل اور پتھری علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ اے ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا،
میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت ہاجرہ سے دور ہوتے جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی ہاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی ہاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی اور بچے کو اس بنجر اور ویران جگہ پر چھوڑ دیے۔ اے اللہ، یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ دانا، مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی اور بچہ یہاں کیسے زندہ رہے گا، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ہاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی لڑکی اور محل کی شہزادی تھی، لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لیے جھونپڑے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ دوستو، کیا منظر ہوگا کہ جب بیوی ہاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بیوی ہاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا، یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی بیوی ہاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے، یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر مارنے نہیں آتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے بیٹھی رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بیوی ہاجرہ تھی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بیوی ہاجرہ کو اللہ نے کیا صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے تو صرف موت تھی۔ حضرت ہاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمانوں کو دیکھ رہی ہوگی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔